بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ضیاء اللہ اور اب میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بدھ کے دن سے جیل برو تحریک کا وہ آغاز کر رہے ہیں، باقاعدہ مختلف شہروں سے، لیکن سب سے پہلے لاہور میں جیل برو تحریک کا آغاز کیا جائے گا، اور لوگ جو پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ سارے جیل کا رخ کریں گے خود بخود، وہ خود بہت گرفتاریاں دیں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لوگ جو کارکن ہیں وہ جیلوں کی طرف جائیں گے، جیل برو تحریک کا وہ باقاعدہ سے آغاز کریں گے، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ لیکن پی ڈی ایم اس وقت ایک خوش فہمی کے شکار ہے، اور ان کی نظر میں جو جیل برو تحریک عمران خان صاحب شروع کر رہے ہیں بالکل ناکام رہے گا، اور اس سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی جا رہے ہیں، جو ٹاک شوز کا آپ سنیں، ان کے جو جتنے بھی ان کے ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، ان سے اگر جیل برو تحریک کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کا جواب بڑا سمپل سا، بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جیل برو تحریک شروع کریں، لیکن سب سے پہلے جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ جیل کی طرف جائیں۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، جب جیل برو تحریک شروع ہوگی تو جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ میں صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب ہے، لیڈرشپ میں بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں مختلف لیڈر ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں جو سینئر قیادت ہوتی ہیں۔ آپ فار ایگزامپل آپ کے پی کے کی بات کریں، کے پی کے کی کسی شہر کی بات کریں تو کے پی کے میں بہت سارے لوگ ہیں، اسد کیسر ہے، پرویز خٹک ہے، باقی بہت سارے لوگ ہیں جو پروونشل جو صوبائی حکومت کے حصہ رہے پچھلی حکومت میں، جو پنجاب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پروونشل جو سیٹ اپ ہے ان کا حصہ رہ چکے ہیں، کچھ وفاقی حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں، بہت سارے لیڈر ہیں وہ جیل جانے کے تیار ہے۔ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا کہ وہ خود تو جیل جانے کے تیار ہے دوبارہ۔ اس کے علاوہ جس بھی پی ٹی آئی کے جس بھی لیڈر سے پوچھا گیا، جو ٹاک شو میں آ جاتے ہیں، تو کسی نے یہ انکار نہیں کیا۔ لیکن پی ٹی ایم کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے منطق پیش کی جا رہی ہے۔ وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے، لیکن پی ڈی ایم کے فیصلوں کی وجہ سے لوگ خود بہت تیار بیٹھے ہیں۔ آپ اس وقت جو مہنگائی کا جو طوفان آ گیا ہے، خاص کر یہ جو 170 ارب جو نئے ٹیکس لگائے گئے قوم کے اوپر اسادار صاحب کی طرف سے، جو آ کے انہوں نے منی بجٹ پیش کیا، تو اس کی وجہ سے تو پارا بہت ہائی ہے، لوگ تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر احسان نہیں کریں گے، بلکہ لوگ اس چیز کو اپنے اوپر احسان سمجھیں گے کہ عمران خان ہمارے لیے لڑ رہا ہے۔ عمران خان نے جتنی بھی غلطیاں کی پچھلے اپنی حکومت میں، وہ ساری غلطیاں دب گئی پی ڈی ایم کے صرف 8-9 مہینے کی حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ان کا نعرہ یہ تھا، جب یہ لانگ مارچ کر بھی رہے تھے، خاص کر بلاول بھٹو صاحب جب سندھ سے نکلے تھے اور وہ لانگ مارچ کر رہے تھے، اس ٹائم جب مولانا پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں، یا شہباز شریف صاحب سے، یا مریم نواز صاحب کا آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ ہمارا جو نواز شریف صاحب ہے، وہ جب مہنگائی دیکھتے ہیں، یہ حالات دیکھتے ہیں، تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب خاص کر مفتی اسماعیل صاحب کے دور میں مہنگائی بڑھنے لگی تو مریم نواز صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے وہ اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے، وہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ میاں صاحب جو ہے وہ لال ہو گئے، ان کا چہرہ بالکل لال ہو گیا، اور وہ اٹھ گئے میٹنگ سے، اور وہ ایگری نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے، جو پیٹرول کی قیمت جس طریقے سے بڑھائی گئی، جو ڈالر کی ڈی ویلیو کیا گیا، اور مہنگائی کا جو ایک نیا طوفان اس قوم کے اوپر نازل ہوا، تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو کیا اب بھی میاں نواز شریف صاحب اس فیصلوں کا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیا وہ اب بھی اس حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے؟ اس حکومت کو خود اپنے آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر فیصلے میں وہ برابر کی شریک ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت، خاص کر مسلم لیگ نون کی جو شہباز شریف صاحب بیٹھے، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے، وہ کوئی بھی فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اور اس چیز کی تو بار بار مریم نواز صاحب نے بھی اس چیز کی وثوق سے انہوں نے تصدیق کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو پھر دیکھیں حالات دیکھیں۔ مفتی اسماعیل صاحب کے تھوڑی سی آپ اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں تو مفتی اسماعیل صاحب کے خلاف تھی مریم نواز صاحب بھی، اور جو خاص کر نواز شریف صاحب، وہ اسحاق ڈار صاحب کو لانا چاہتے تھے، وہ لے کر آئے۔ وہ بڑے تعریف ہی کرتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈار کو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آتے رہے بار بار، ڈالر کے بارے میں ہم ایسے کریں گے، ڈالر کو ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن آئی ایم ایف کی طرف بھی چلے گئے۔ وہ ڈالر کو بھی ڈی ویلیو کر دیا گیا، مہنگائی اور بڑھ گئی، تو لوگ بھول گئے عمران خان کو۔
اب اس ٹائم تو لوگوں کو تسلی ہوتی تھی جب مریم نواز صاحب بات کرتی تھی، جب نواز شریف صاحب اس طرح کے کوئی اسٹیٹمنٹ وہ دیتے تھے، جب شہباز شریف صاحب یا مولانا ابوالرحمان رحمان صاحب تو زمین گرم کرنے لگے تھے اس ٹائم کہ ہم اسلام آباد کی زمین کو گرم کریں گے. لیکن اب تو بدقسمتی اسی مہنگائی کی وجہ سے اور جو تکالیف ہے لوگوں کی اس کی وجہ سے ویسے بھی اسلام آباد نہیں پوری پاکستان کی زمین گرم ہو گئی ہے. اب اس زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی نہیں نکل رہا، نہ مولانا ابوالرحمان رحمان صاحب نکل رہے ہیں، نہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعت ہے، جتنا وہ شور مچاتے تھے اس ٹائم مہنگائی کے بارے میں. حالانکہ اس ٹائم کی مہنگائی کو آج کل کی مہنگائی سے کمپیئر کرے تو آج مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج 8 9 10 میں پیچھے آپ جائے عمران خان کی حکومت میں تو اس ٹائم مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا شور مچا رہے تھے یہ لوگ. تو اس ٹائم ہم جیسے لوگوں کو بھی لگا شاید یہ لوگ آئیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. لوگوں کو ایک امید تھی کہ یار یہ لوگ آئیں گے تو یہ جو دعوے بار بار کر رہے ہیں تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. لیکن لوگوں نے پاکستانی عوام کو بہت زیادہ مایوس کر دیا، لوگوں میں ایک غصہ ہے. تو عمران خان کا جو جیل برو تحریک ہے اس میں ایسے لوگ جو پہلے تیار نہیں تھے جیل جانے کے لیے لیکن اب وہ خود بہت تیار ہو گئے ہیں. اس سسٹم نے، مہنگائی نے، جو ملک کے حالات ہے وہ تنگ ہو گئے. جو ملک ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بہت تنگ ہو گیا. لوگ پریشان ہیں، وہ جیل جانے کو پریفرنس دے رہے ہیں خود بہت. اور وہ عمران خان کے جو جیل برو تحریک ہے اس میں وہ جا کر عمران خان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گے، نو یہ سوچے گے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ ان کا جو ریئیکشن ہے وہ اپوزٹ ہوگا. وہ یہی کنسیڈر کریں گے کہ عمران خان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے جیل جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے جیل برو تحریک کا جو آغاز کیا گیا یہ ہمارے لیے ہے. اور محسوس بھی ایسا ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان کے دور میں تھوڑی بہت جو مہنگائی تھی بھی وہ لوگ بھول گئے ہیں، جو حالات تھوڑے بہت خراب تھے بھی وہ لوگ بھول گئے ہیں. کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی کو کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا شاید پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ شاید اپنے ذاتی جو کیسز ہے وہ ختم کرنے کے لیے آئے یا صرف کرسی کے چکر میں تھے کہ ان کو منسٹریز مل جائے. آپ اس وقت منسٹر دیکھیں کتنے لوگوں کو منسٹری دی گئی، کوئی پورٹ پولیو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن منسٹریز کتنی زیادہ ہے. میرے خیال سے 80 سے زیادہ کے لوگوں کو منسٹری دے دی گئی ہے لیکن ان کے پاس کوئی پورٹ پولیو نہیں، کوئی کام نہیں ہے. سارے ویلے بیٹھے ہیں لیکن سارے جو سہولیات ہیں وہ لے چکے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ عوام سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو عمران خان بتائے یا نہ بتائے لوگوں کو خود بہت سارا کچھ نظر آ رہا ہے. باقی لوگ کے اوپر یہ سارا کچھ لوگ بھگت بھی رہے ہیں. لوگ اس مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت 50 روپے بڑھائی جا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ پی ڈی ایم کی طرف سے جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں اور آج کل بدقسمتی سی دہشت گردی میں بھی کافی اضافہ ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، جتنی بھی پی ڈی ایم کے دور میں جتنی بھی خرابی آئی ہے سسٹم میں اور سیاسی جو ناکامیاں ہیں، جو مینجمنٹ چیزیں مینج نہیں ہو رہی پی ڈی ایم کی حکومت سے، تو یہ سارا کچھ دیکھ کر عوام خود بہت جیلوں میں جائے گی. اور یہ جو تحریک ہے یہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایک کامیاب تحریک ہوگی. یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آخری اور ایک خطرناک موو ہے جو پی ڈی ایم حکومت کے خلاف لی جا رہی ہے. پی ڈی ایم حکومت کو بھی کچھ جو اس میں جو سینئر سیاستدان ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ سٹیپ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. باقی تو یہ سارا کچھ وقت ثابت کرے گا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے جو جیل برو تحریک ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن حالات و واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تحریک خود بہت کامیاب ہو جائے گی. عمران خان زیادہ کوشش کرے یا نہ کرے لیکن حالات ایسے بن گئے کہ اس تحریک کے حق میں سارا کچھ چلا جائے گا. اس تحریک کے حق میں یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو ملک کا جو اوورآل سسٹم ہے، عوام اس کو دیکھ کر خود بہت اس طریقے کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. شکریہ.